خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں خداوند کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں، ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلے بات یہ کہ خدا جب کلام کرتا ہے تو خدا کلام کے وسیلہ سے بندھنوں کو توڑتا ہے۔ خدا جب کلام کرتا ہے تو کلام کے وسیلہ سے شفا بخشتا ہے۔ خدا کلام کے وسیلہ سے تسلی بخشتا ہے۔ خدا کلام کے وسیلہ سے اطمینان بخشتا ہے۔ خدا کلام کے وسیلہ سے لوگوں کو تیار کرتا ہے۔ خدا کلام کے وسیلہ سے فتح بخشتا ہے۔ آپ اگر صرف چرچ اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر تو شاید یہ آپ پر اثر نہ کرے، لیکن اگر آپ دل سے خداوند کو جاننے کے لیے آئے ہیں تو پھر خداوند اپنا آپ پر ضرور ہی ظاہر کرے گا۔ لیکن جب میں آپ کو خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں، جس جگہ پر خدا کا کلام جس کو چھو جائے اس نے اسی وقت دعا میں لگ جانا ہے۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ جو بھی سن رہے ہیں، جس وقت بھی خدا کا کلام جہاں جس بات سے بھی آپ کو چھو جائے، آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا میں لگ جانا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کون کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا کہے گا۔ یہی چیز ہے جس نے آج تک ہمیں ناکام کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہم انسانوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم انسانوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے، پولس رسول کہتا اگر آج تک آدمی کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ ہمیں بندوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی پرواہ کرنے کہ ہماری روح خدا کے ساتھ مل چکی ہے۔ جب بھی خدا کا کلام آپ کو چھو جائے، خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے دانیل کی کتاب 3 باب 24 اور 25 آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تب نبوکدنضر بادشاہ سراسیمہ ہو کر جلد اٹھا اور اراکین دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کیا ہم نے 3 شخصوں کو بندھوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الہزادے کی سی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ خداوند شروع سے ہم خداوند کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ خداوند ہمیشہ ایسے انسانوں کی تلاش نہیں کرتا جو تمام تر صلاحیتوں سے معمور ہوں۔ خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کے اندر کوئی بھی صلاحیت نہ ہو۔ خدا ایسے شخصوں کو ڈھونڈتا ہے جو لوگوں کی نظر میں گرے ہوئے ہوں۔ خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو لوگوں کی نظر میں کچھ بھی نہ ہو تاکہ ان کو سب کچھ بنا کر اپنی قدرت کو ظاہر کرے، تاکہ وہ اپنے کچھ ہونے پر فخر نہ کرے۔ جیسے ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں، ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے خدا ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا، اب تک یہی میرا نام ہے۔ خدا ابراہیم کا خدا، لیکن ابراہیم کو جب خدا نے بلایا تو ابراہیم کس جگہ پر تھا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ایک بت پرستی کی زندگی بسر کرتا تھا، وہ باپ دادا سے بت پرست تھا، اسے خدا کا پتہ نہیں تھا کہ خدا کیا ہے، سچے خدا میں کتنی قدرت پائی جاتی ہے۔ لیکن جب خدا نے اس کو بلایا، اسے سر بلند کیا، تو پھر ابراہیم کا فخر اپنے خاندان پر نہیں، اپنے ایمان پر نہیں، اپنے دھن دولت پر نہیں، بلکہ سارا فخر کس پر رہا؟ خداوند خدا پر رہا کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، اس نے جب مجھے وہاں سے نکالا۔ جب خدا نے داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا تو کلام مقدس میں لکھا اس وقت اس کی اوقات کیا تھی، وہ کہاں رہتا تھا؟ وہ لکھا کہ پورے اسرائیل میں سب سے چھوٹے خاندان کا شخص تھا اور اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور سب کی نظر میں کم تر تھا، اور اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بڑے بھائی فوجی تھے اور چھوٹا بھائی بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ خدا نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اسرائیل قوم کا بادشاہ بنا دیا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو یسوع مسیح نے ایک ایسے شخص کا چناؤ کیا جو ایک گرم دماغ
اور شیخی باز اور بات بات پہ بغیر سوچے سمجھے بول دینے والا شخص تھا، اور بڑا شیخی باز شخص جس نے 3 بار مسیحا کا انکار بھی کر دیا، لیکن خداوند نے اسے لیا اور اسے قوت کے منبع میں تبدیل کر دیا، اور اس نے اس قدر پرزور پیغامات دیے اور زبردست معجزات دکھائے۔ ایک سمجھوتا کرنے والے شخص کو خدا نے لے لیا اور ایک سورما بنا دیا اس کو، ایک شمون یعنی چھوٹے پتھر کو لیا اور اسے پترس یعنی ایک چٹان بنا دیا۔ پریز اللہ، خداوند زندگیوں کو، حالات کو، واقعات کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا نے ایک چھوٹے پتھر کو لیا اور اسے چٹان بنا دیا اور کہا کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ کلیسیا کی بنیاد اس کو بنا دیا اور خدا نے ساری قدرت اس پر کھول دی۔ یاد رکھنا، اگر خدا چھوٹے پتھر کو لے کر چٹان میں تبدیل کر سکتا ہے، اگر خدا مجھ جیسے نکمے کو لے کر اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے تو آپ مجھ سے بہت زیادہ اچھے ہیں اور بہت ساری صلاحیتوں کے وارث ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے لیے دے دیں تو خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے میں قادر مطلق ہے۔ اب دیکھیں استثنا 30 باب اس کی 3 آیت سے 6 آیت تک۔ تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھے پراگندہ کیا ہو جمع کرے گا۔ اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی خداوند تیرا خدا اسی ملک میں تجھ کو جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا اور تو اس کو اپنے قبضے میں لائے گا، پھر وہ تجھ سے بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بڑھائے گا۔ دیکھیں جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ناکامیوں کو کامیابیوں میں، نعمتوں کو برکتوں میں، غموں کو خوشیوں میں، آنسوؤں کو ناز میں، ٹاٹ کو خوشی میں اور غلامی کو آزادی میں تبدیل کر دینے میں قادر مطلق ہے۔ میں ہمیشہ خدا کی صلاحیت سے حیران ہوتا ہوں، میں ہمیشہ خدا کے اس کام سے حیران ہوتا ہوں کہ خدا نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو لیا جو مختلف بندھنوں میں جکڑے ہوتے ہیں، جو اسیری اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، جن کے اندر فطرتی طور پر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ترقی کر سکیں، لیکن خدا انہیں لے کر، انہیں بدل کر ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کرتا ہے اور انہیں بھرومند کرتا، انہیں خوشحال کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ میں آپ کے سامنے خداوند نے مجھے نیچے سے اٹھایا اور خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے چن لیا، حالانکہ میں اس لائق نہیں تھا۔ اگر وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اگر خدا مجھے غلامی سے نکال کر آزادی میں لا سکتا ہے، اگر خدا مجھے تاریکی سے نکال کر عجیب روشنی میں بلا سکتا ہے، تو وہ خدا آپ کو بھی لے کر اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، صورتحال کیسی بھی ہوں، آپ کس طرح کے بھی نکمے ہوں، بس خدا جب آپ کو آواز دے تو فوری طور پر خدا کے پیچھے چلیں۔ جب داؤد کے لیے موقع آیا کہ داؤد خدا کے جلال کو ظاہر کرے تو کلام مقدس میں لکھا داؤد نے یہ نہیں کہا کہ میں پریکٹس کر لوں، اس نے کہا میں جیسا بھی ہوں حاضر ہوں، میں اس نامتون فلسطینی کو 1 ہی منٹ میں مار دوں گا، اس لیے کہ یہ زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کرتا ہے۔ بات یہ نہیں کہ آپ کیا ہے، بات یہ نہیں کہ آپ کے اندر کتنی قابلیت، بات یہ نہیں کہ آپ کتنے زور والے ہیں، بات یہ ہے کہ جس نام پر آپ ایمان لائے ہیں اس نام میں کتنی قدرت پائی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ چل رہے ہیں وہ کتنی قدرت والا ہے۔ دانیل 3 باب 8 آیت سے 12 تک یہ حوالہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اکثر جانتے ہیں، اور یہ کلام مقدس میں شاید بہت ساری کہانیوں میں سے یہ بڑی خوبصورت کہانی ہے جسے میں بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کسدیوں نے 3 لوگوں کو، کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لے آئے، صدرک، مصرک اور عبد النجو۔ جب وہ اس جگہ پر قیدی ہو کر آئے تو خدا نے ان کو عقل اور دانش دی تھی اور یہ سرفراز ہو گئے۔ آج ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم کرسچن ہیں اس لیے ہمیں سرفرازی نہیں ملتی۔ کرسچن ہونا ایک فخر کی بات ہے، مسیحی ہونا ایک فخر کی بات ہے، لیکن
لیکن اگر مسیحی ہوتے ہوئے بھی آپ کو سرفرازی نہیں ملتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح آپ میں نہیں یا آپ مسیح میں نہیں. کلام مقدس میں لکھا اگر میرا کلام تم میں اور